والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر کا بیان جاری ہے. مجھے آ جانے میں دیر ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آپ نے اب تک یہ سنا کہ من دون اللہ یعنی بت جن کی لوگ پوجا کرتے رہے، اللہ کے سوا جن بتوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا، یہ لوگوں نے خود اپنی طرف سے ان کو معبود سمجھ لیا، اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. اللہ فرماتا ہے یہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو یہ تمہاری روزی کے کچھ بھی مالک نہیں. اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو، اسی کی عبادت کرو اور اس کا احسان مانو. تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا. اس حوالے سے بہت ضروری باتیں آپ کو سنا چکا. اللہ تعالی معبود حقیقی ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے.
اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ کوئی شریک کا مطلب کوئی اس کے برابر یا اس جیسا یا اس کا ٹکڑا یا اس کے کسی کام میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ رب تعالی رازق ہے، تمام کمال اسی کے لیے ہے ذاتی اور حقیقی طور پر۔ مخلوق کا مطلب بنائے، تعظیم اور عبادت کا فرق بھی بتایا ہے۔ ہر عبادت میں تعظیم ہے مگر ہر تعظیم عبادت نہیں، یہ بھی آپ نے سن لیا۔ پوجا دوسری زبان کا لفظ، پرستش دوسری زبان کا لفظ، ورشپ دوسری زبان کا لفظ، عربی میں عبادت، بندگی، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر کسی اور ذات سے امیدیں وابستہ کریں گے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب رزق بنانے والا اللہ ہے تو دینے والا بھی اللہ۔ ہاں، اللہ کے پیارے اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا کے بغیر نہیں، اللہ کی عطا سے کمالات والے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار بھی دیے ہیں، مگر وہ اللہ کی عطا سے ہے، اس طرح وہ اللہ کے برابر نہیں ہو گئے، اللہ جیسے نہیں ہو گئے، وہ اللہ کے بندے ہیں، شان والے ہیں، اور کوئی بھی ان کی عبادت کرتا نہیں۔ ہم ان کو تعظیم کے لائق سمجھتے ہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا بت یا مظاہر قدرت، جن سے قدرت ظاہر ہوتی ہے، ہوا ہو، پانی ہو، آگ ہو، سورج، چاند، ستارے، لوہا، لکڑی، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تراشے ہوئے ہوں یا بغیر تراشے، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق۔ یہ سارے دنیا بھر کے بت مل کر کچھ کر سکتے نہیں، تو ہم نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اسی کے لیے شکر کا لفظ آیا، اس کا احسان ماننا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، اور اسی کے سامنے جھکنا ہے، کل کو لوٹ کر اسی کے پاس جانا۔ یہ سبق یاد رہنا چاہیے۔ کچھ ایسے تھے کہ وہ بتوں کو خالق اور رازق نہیں مانتے تھے، مگر ان کو اپنا سفارشی سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ بھی واضح کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا بھلے سفارشی سمجھ کر کی جائے یا اللہ کی قدرت کا مظہر سمجھ کر کی جائے، کسی اور کی عبادت کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں،
اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے ولیوں سے۔ ہم کسی نبی ولی کی عبادت نہیں کرتے۔ کسی نبی ولی کو اللہ کی ذات، صفات، اسماء، افعال، اللہ کے ناموں میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی خوبیوں میں شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں سب سے اعلیٰ جانتے اور مانتے ہیں، مگر ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ان میں اس کے باوجود ہم انہیں اللہ کا شریک نہیں مانتے، اللہ جیسا نہیں مانتے، ان کی کسی طرح عبادت نہیں کرتے۔ جب ان کی نہیں کرتے، کسی اور کی کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ جب مخلوق میں سب سے وہ اعلیٰ ہے۔ جو لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ جو بتوں کے پوجنے والے، وہ بتوں کو سفارشی بناتے ہیں، تم نبیوں ولیوں کو سفارشی بناتے ہو، تو نبیوں ولیوں کی ہم پوجا نہیں کرتے۔ کافر مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بت سفارشی نہیں ہے، نبی ولی تو سفارشی ہے، مگر پوجا کے لائق نہیں ہے۔ ہم ان کی پوجا کرتے نہیں، یہ ذہن میں رہے۔ اس کے علاوہ کسی کو اللہ تعالی کی مخلوق مان کر، بندہ مان کر، اس میں اللہ کی برابری ماننا، یہ شرک ہے۔ اور شرک کے حوالے سے آج جو فتوے داغے جاتے ہیں، جو باتیں شرک نہیں مگر ان کو شرک کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں، پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، پھر سن لیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ایک مرتبہ نہیں ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ ہے، کیونکہ بخاری شریف میں مکررات، ایک حدیث 7 مرتبہ آئی ہے۔ ایک اس سے معنی نکلا، ایک جگہ لکھا، اس سے ایک اور معنی نکلا، دوسری جگہ لکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ فرمایا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری امت دنیا کی رغبت زیادہ کر لے گی، دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی، مگر شرک کا خوف نہیں۔ اور آج بات بات پر فتوے دیے جائیں، شرک ہو گیا ہے، شرک ہو گیا ہے۔ ہم سلام پڑھیں ہاتھ باندھ کر، کھڑے ہو کر، کہتے ہیں شرک۔ ہم 11ویں شریف کریں، کہتے ہیں شرک۔ میلاد شریف کریں، کہتے ہیں شرک۔ تو انہوں نے ان چیزوں کو شرک کہہ دیا جو شرک نہیں ہے، تو ان کے کہنے سے ہم مشرک نہیں ہوں گے، شرک کرنے والے نہیں۔ اللہ کے نزدیک ہم مومن ہیں، تو ان کے فتووں سے ہم مشرک نہیں ہوں گے۔ ایک بات آپ نے سن لی۔ دوسری بات یہ کہ ایمان لانے والے کے لیے، مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ ہم کسی نبی ولی، کسی مزار کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، کعبے کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم نبی کی عبادت نہیں کرتے، ہم نبی کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ معلوم ہو گیا؟ اب اس بات کو جب واضح ہے تو پھر کسی کے لیے شک شبے کی گنجائش نہیں۔
کچھ لوگ نہ سمجھ کہہ لیں، نہ واقف کہہ لیں، نادان۔ نادان کا مطلب نہ سمجھنے والے، کسی مزار شریف پر، کسی اللہ والے کے مزار پر کوئی ایسی حرکت کرتے نظر آئیں جس سے دوسرے کو شبہ ہو جائے کہ نہیں یہ غلط کر رہا ہے، تو ہم اس سے بھی منع کرتے ہیں۔ مثلا قدم بوسی، پاؤں چومنا، جھکا ہے پاؤں چومنے کے لیے، شکل ہو گئی ہے سجدے کی سی، نیت بھی سجدے کی نہیں ہے، تو کسی کو شبہ ہو تو ہم اس کی بھی اجازت نہیں دیتے، منع کرتے کہ ایسا نہیں کرنا۔ لیکن خام خواہ اس پر فتویٰ لگا دینا یہ درست بات نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ذہن میں رہے ہم نہ کسی زندہ کی نہ کسی مردہ کی، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ مہربانی۔ وہ لوگ جو مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم کسی نبی ولی مزار کی پوجا نہیں۔ یہ بات آپ نے سن لی، اب اگلی سن لیں۔